السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مربی جلیل حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب کا مقالہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مولانا کا یہاں آنا تقریباً طے تھا، لیکن وقت پر کچھ حالات ایسے آئے، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، ان کی عالیہ کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہے، اور حضرت ناظم صاحب کی بھی طبیعت کافی وہ بھی علیل چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ندوے میں تقریباً 400 مہمان آئے ہوئے ہیں، جس کا انتظام و انصرام بڑا اہم تھا۔ اس لیے کل رات انہوں نے یہ پروگرام مؤخر کیا، ملتوی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث کبیر ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، بقلم سعید الرحمن اعظمی ندوی محتویم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ محدث کبیر منار نور۔ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی عالم اسلام کے محدثین میں نمایاں شان کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حدیث میں بڑی مہارت سے نوازا تھا۔ ان کو روایت و درایت میں بڑا درک حاصل تھا۔ مولانا کی ذات علم و تحقیق کی ایک مستند و معتبر کتاب تھی، جس سے علماء کرام اور محدث اعظام یکساں کسب فیض کرتے تھے۔ ان کی ذات اہل علم کے لیے چشمہ آب حیات بن کر رہی، جس سے ہر ایک نے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ جب ان کے سامنے کوئی علمی پیچیدگی آتی یا کسی دقیق بحث سے سابقہ پڑتا جس سے وہ بذات خود عہد برا نہیں ہو پاتے، تو فوراً علامہ اعظمی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ وہاں علم و تحقیق کے جواہر پاروں سے ان کا دامن بھر جاتا اور اپنی تہی دامنی کا احساس کافور ہو جاتا۔ مولانا نے آگے لکھا ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد ایوب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مفتاح العلوم سے وابستہ تھے۔ 1948 سے تدریسی فرائض کے ساتھ مدرسے کے اہتمام کی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد تھی۔ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں اور تمام توانائیوں کو بروقار لاتے ہوئے مدرسے کو ہر پہلو سے ترقی دینے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے پرمشقت طویل ترین اسفار بھی کیے، حتیٰ کہ مدرسے کے طائر شہرت کی پرواز بیرون ہند تک جا پہنچی، اور اس کے تعلقات عظیم الشان علمی مراکز اور چوٹی کے علماء سے قائم ہو گئے۔ علامہ اعظمی اور جمعیت علماء ہند کی سرگرمیاں۔ علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کے رکن اس وقت منتخب ہوئے جبکہ اس کی سرگرمیاں شباب پر تھیں، اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر تھے۔ انہوں نے اس تحریک کی وسعت و ترقی اور اس کے حامیوں کی تعداد میں کثرت کے سلسلے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ ان کی محبوب ذات سے اس تحریک کو حد درجہ فائدہ پہنچا۔ شہر مئو اور قریبی شہروں کے مسلمانوں نے محض ان کی شرکت کی وجہ سے اس تحریک میں شمولیت اختیار کی اور اس کی رکنیت قبول کی۔ علامہ اعظمی اس تحریک کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے اور ہر آڑے وقت میں اس کی وکالت و حمایت اور تائید و تصدیق کرتے رہے، حتیٰ کہ جب اس کے عہدہ صدارت پر مولانا اسد مدنی فائز ہوئے تو علامہ نے ان کے ساتھ بھی مکمل تعاون کیا۔ ان کی زندگی کے اخیر ایام میں انہیں امیر الہند مقرر کیا گیا۔ اس انتخاب کے بعد انہوں نے ملک کی دورہ کیا اور ہر مذہب و مسلک کے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ آخر میں ہے کہ ہندوستان کے چوٹی کے علماء اور قائدین سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔ بہرحال رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔